بول لو کیا کی نصیحت کی. محفلیں جو ہوتی ہیں نا یہ نصیحت کے لیے ہوتی ہیں. نصیحت کی اور ایسی نصیحت کی کہ میرے رب کو اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری لگی کہ میرے رب نے وہ جو نصیحت کی نا سارا ذکر رب نے قرآن میں ذکر فرما کر پوری ایک سورہ لقمان کے نام پر رب تعالیٰ نے وہ ارشاد فرما دی. اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے. کیا فرمایا؟ یا بنیہ، کتنے پیارے الفاظ ہیں. فرمایا اے میرے بیٹے. کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے. ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ جب ہم بچے کی تربیت کریں تو اس الفاظ کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ بچے سے کوئی شکوہ گلا شکوہ ہو تو پورا جو خطبہ ہوتا ہے نا ماں باپ کا، وہ تنزیہہ طور پر پہلے تو اپنی تعریفیں کریں گے. جب بچے کی باری آئے گی تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیں گے، یہاں تک کہ گالیاں بھی نکالتے ہیں. قرآن پاک کا آپ انداز دیکھیں کہ حضرت لقمان آپ کیسے اپنے بیٹے کو آپ کی وہ نصیحت کیسے کر رہے ہیں. فرمایا اے میرے بیٹے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ لقمان کی یہ جو آیتیں ہیں نا، جس بچے کا یہ نکاح کا سلسلہ ہو، شادی ہو، اس سے پہلے اس کو یہ آیت کریمہ یہ پڑھانی چاہیے تاکہ بعد میں جا کر ان کو پتہ چلے کہ اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے. فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم. فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے. احباب ذی وقار، بچوں کو کس طرح بچے کی تربیت کرنی چاہیے قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس طرح بچوں کے حقوق ماں باپ پر ہیں، اسی طرح ماں باپ کے حقوق بچوں پر ہیں. جب بچہ چھوٹا ہے تو اس کی پرورش کا، اس کے حقوقوں کا سارا ذمہ جو ہے وہ والدین پر ہے. والدین کو دیکھنا چاہیے کہ کس انداز کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ میں نے بچے کی پرورش کرنی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ سچی ہوتی ہے. بچوں کی محبت میں کمی آ سکتی ہے پر ماں باپ کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی. اس لیے میرے آقا نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو اسے انگلی کے ساتھ پکڑ کر مسجد کی طرف لے کر جاؤ، اسے نماز کی عادت ڈالو. کیا کرو؟ کب عادت ڈالیں گے ہم؟ اگر ہم خود کبھی مسجد کے دروازے تک نہ گئے ہوں، ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ نمازی بنے گا؟ کر سکتے ہیں؟ بچہ باہر نکلے گا، آپ ڈانٹ کے جس طرح بھی بھیجیں باہر جائے گا، گلیوں میں محلوں میں کھیل کود کے آ جائے گا. اگر مسجد کے اندر بھی چلا گیا لیٹرین میں بیٹھ کے واپس آ جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا. آپ خود دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے. بچہ ماں باپ کے کردار کو دیکھ کر وہ اپنا کردار اپناتا ہے. اگر ماں باپ کا کردار اس طرح کا ہے، اگر باپ اندر بیٹھا ہے
باہر دروازے پہ کسی نے دستک دی ہے تو باپ کہتا ہے جاؤ باہر جا کے کہہ دینا تمہارا باپ گھر میں نہیں ہے۔ بچے کو باپ کیا ٹریننگ دے رہا ہے؟ یہ جھوٹ کی ٹریننگ نہیں تو اور کیا ہے؟ بچے کو سمجھا رہا ہے جاؤ باہر جا کے کہنا کہ اندر میرا باپ نہیں ہے۔ اب جب بچہ باہر آتا ہے نا، کئی بچے اتنے سیانے ہوتے ہیں وہ آ کے باہر کہہ رہے ہوتے ہیں میرے ابا جی کہہ رہے ہیں باہر جا کے کہنا ابا جی اندر نہیں۔ احباب زیباکار، ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں، عبادت گزار پرہیزگار بن جائیں، پہلے ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس حال میں ہیں، ہم شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ماں بڑی نیک تھی، سادگی کے اندر پچھلے زمانے میں مائیں صبح صبح اٹھتی نماز پڑھتی، بچوں کو کہتی نماز پڑھو بیٹا، لیکن آج ہمارا یہ ٹی وی نیٹ کیبل اس نے اتنا بیڑا غرق کر دیا ہے، تباہ و برباد ہمیں کر دیا ہے۔ پوری رات ہم ٹی وی نیٹ پہ لگے رہتے ہیں، جب صبح اذانوں کا وقت ہوتا ہے نا اس وقت ہمیں شیطان آ کے سلاتا ہے، تب ہم سو رہے ہوتے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں، پھر ہم امید کریں کہ ہمارا بچہ نمازی بن جائے، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ کو شکر بڑی پسند تھی۔ ماں نے کہا فرید، جی اماں جی، فرمایا اے فرید نماز پڑھا کر۔ اماں جی نماز پڑھوں گا کیا ملے گا؟ فرمایا بیٹا نماز پڑھ رب تجھے شکر دے گا۔ اب دیکھو نا، تربیت کرنی ہے، رب کے ساتھ بچے کی لو لگانی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب بچے کی تربیت کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں بچے، اس کو ہنر سکھاتے ہیں کہ بچے کس طرح روزی کمائی جاتی ہے، کس طرح پیسہ کمایا جاتا ہے، کس طرح مکان بنائے جاتے ہیں، کس طرح بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، وہ ہم سکھاتے ہیں۔ نہیں سکھاتے تو ہم دین نہیں سکھاتے۔ ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کر۔ اماں جی نماز پڑھوں گا کیا ملے گا؟ فرمایا بیٹا نماز پڑھ رب تجھے شکر دے گا۔ ہر روز ماں اپنے فرید کو وضو کرواتی۔ اب فرماتے ہیں سردیوں کی جب راتیں آتی تو ماں وہ پانی گرم کر کے مجھے وضو کرواتی، اور فرماتے ہیں کہ میں جب مصلی اٹھاتا نیچے ایک شکر کی پڑیا پڑی ہوتی، فرماتے میں اس کو اٹھا لیتا، ہر روز کی یہ میری روٹین تھی۔ فرماتے ایک دن آیا کہ میری والدہ شکر رکھنا بھول گئی۔ آپ نے نماز کی نیت جب مصلی پہ کی، ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا فرید نماز پڑھ رہا ہے، عرض کی یا اللہ آج اس ماں کی لاج رکھ لے، یا اللہ کہیں میرا فرید بدظن نہ ہو جائے، یا اللہ میری لاج رکھ لے، کئی سالوں کی محنت ہے، یا اللہ میری لاج رکھ لے، کہیں ایسا نہ ہو میرا فرید بدظن ہو کر تیری عبادت چھوڑ دے۔ ماں ادھر دعائیں کر رہی ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے سلام پھیرا، دعا کی، دعا کرنے کے بعد معمول کے مطابق آپ نے جب مصلی اٹھایا، کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے تو شکر کی ایک پڑیا ملتی تھی نا، آج دیکھتے ہیں کہ مصلی کے نیچے دریا شکر کا بہہ رہا ہے۔ اور جب شکر کھائی اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آیا، اماں کو بلایا، اماں آج شکر کہاں سے لائی ہے؟ پہلے تو شکر کی ایک پڑیا رکھتی تھی، آج تو دریا بہہ رہے ہیں شکر کے، اماں اتنی لذیذ شکر ہے۔ اماں رو رہی ہے۔ اماں نے کہا بیٹا پہلے میں تجھے رب سے ملانے کے طور پر وہ شکر میں خود رکھ دیتی تھی، آج
رب نے میری لاج رکھی ہے اور رب نے اپنی لو تیرے ساتھ اور تیری لو اپنے ساتھ لگانے کے لیے رب نے میری دعا کو قبول کیا اور تیرے مصلے کے نیچے ایک پڑیا کے بجائے شکر کا دریا بہ رہا ہے۔ اور پھر ایسی رب سے لو لگائی، کیا کہتے ہیں کہ اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسجد تو ستا، رب جاگدا تیری ڈاڑھے نال بری۔ بچے کی تربیت کرنی ہے تو پہلے خود نمازی بنے، خود عمل کریں۔ احباب زیبا کار، ہمارے رشتہ دار جب آئیں تو بچہ کوئی گالی نکالے نا بڑے خوش ہوتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے پتہ نہیں بچے نے کتنی بڑی گل کر دی تھی، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ ماموں کو بھی سنا، چاچو کو بھی سنا، تو نے کون سی ابھی گالی نکالی؟ یار یہ تم تربیت کر رہے ہو، بچے کو دلاسا دے رہے ہو، تم گالی نکال۔ ایسے ہی بچہ پھر گالیاں نکالنا شروع ہو جاتا ہے، اوئے ہوئے بعد میں جب بڑے ہوتے ہیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یار تربیت انہیں خود دی ہے، اب جو کر رہے ہیں تیرے سامنے ہے۔ پیروں کے پیر دستگیر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بس بات کو پلے باندھ لیا۔ آپ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، ڈاکوؤں نے جب پکڑا، ڈاکوؤں نے کہا بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس 100 اشرفیے ہیں۔ ڈاکو کہنے لگا کہاں پر ہیں؟ آپ نے کہا بس میرے پاس ہیں۔ ڈاکو نے ساری تلاشی لی لیکن کہ وہ پیسے اشرفیاں تھی وہ نہیں مل رہی۔ آپ کو اپنے سردار کے پاس لے کر گیا، جب سردار کے پاس لے کر گیا، سردار کہنے لگا کیا بات ہے؟ وہ سردار کا جو ڈاکو چیلا تھا کہنے لگا یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ ڈاکوؤں کا سردار جو تھا کہنے لگا بیٹا کہاں پر ہیں؟ آپ نے اپنا وہ جو کرتا مبارک پہنا ہوا تھا آپ نے ایسے جب کھولا اور اندر دکھایا کہ یہ سلی ہوئی ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا بیٹا جب ایسے ڈاکو آ جائیں تو لوگوں کے پاس جو دولتیں ہوتی ہیں وہ تو چھپاتے ہیں، اور تو ہمیں بتا رہا ہے وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میری ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا نہیں کرنا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ میں نے ماں کی بات اپنے پلے باندھی ہوئی ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا نا کانپنے لگ گیا، چھوٹا سا بچہ اتنا تقویٰ، اس نے فوراً توبہ کی۔ حضرت غوث پاک جب جانے لگے، چھوٹی سی عمر ہے 11-12 سال، تو وہ ڈاکوؤں کا سردار بھی آپ کے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ ڈاکو کہنے لگے سردار جی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا بس اب جہاں جہاں یہ بچہ جائے گا وہاں وہاں میں جاؤں گا، اگر یہ مسجد میں جائے گا میں بھی مسجد میں جاؤں گا، جہاں یہ عبادت کرے گا میں بھی عبادت کروں گا، تم لوگ جاؤ جا کر ڈکیٹیاں کرو، جو دل کرتا ہے کرو۔ تو انہوں نے کہا اگر ڈکیٹیاں کرتے ہوئے تیرا ساتھ ہم نے نہیں چھوڑا تو اب جب عبادت کا وقت آیا پھر بھی ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ باب زیبا کار بچوں کی ایسی تربیت کریں۔ وقت بہت ہوا جا رہا ہے، آخر میں مجھے کہا گیا کہ کچھ والدین کے بارے میں بھی عرض کرنی ہے۔ والدین کی بھی بہت عظمت و شان ہے۔ ماں باپ کے ساتھ فرمایا اف تک نہ کرو، افم ولا تنہرہما، فرمایا اف تک ماں باپ کے ساتھ نہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ ذرا پیار نال کہہ دو سبحان اللہ۔ علامہ صاحب پنجابی بول کے کہنے لگتا ہے تسی بھی پنجابی سنن والے۔
تو میں بھی بیان تے پنجابی وچ کردا پر مینوں آکھیا گیا ہے تسی اردو بولنا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تیرے والدین تیرے واسطے جنت بھی نے تے دوزخ بھی نے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہیں دوزخ کس طرح؟ میرے آقا نے فرمایا اگر انہاں دی خدمت کرو گے تے رب جنت دے گا، اگر انہاں نو ناراض کرو گے تے رب دوزخ دے گا۔ ماں باپ نال حسن سلوک نال پیش آیا کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔ ایک بڑھے بابیاں کو بے کے کدی پوچھو نا تو انہوں کسی چیز دی کمی ہے کہنے گے اللہ دے دیتا سب کچھ ہے، پر کدی ایک باری ماں مل جائے نا، ایک باری کدی باپ مل جائے نا، انہوں کو پوچھو جنہ دے ماں باپ اس دنیا تو چلے گئے نہیں۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ ماں پیو نال بہاراں ہوندیاں جو چاہیے سو کریے، مریا نال نہیں مریا جاندا تے رب دے خوف ڈریے تے ماں دا سایہ احباب زیباکار میرے محبوب کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش آیا کرو۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام مسجد نبوی شریف دی پہلی ممبر دی پہلی سیڑھی تے میرے آقا نے قدم رکھیا، میرے آقا نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، میرے آقا نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، میرے آقا نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سونیا وہ دوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے یا رسول اللہ اج تک تسی ایسے جملے ارشاد نہیں فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، میرے کول جبریل آ گئے، جبریل نے آ کے پہلی دعا کی تھی۔ یا رسول اللہ کیڑی دعا کی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل نے پہلی دعا کی تھی یا رسول اللہ اللہ کرے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جنہیں رمضان المبارک دا مہینہ پا کے تے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ میرے آقا نے دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، جبریل نے دعا کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس شخص نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے دے اندر پا کے انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، میرے آقا نے فرمایا آمین۔ عرض کی تھی میں جڑی تیسری سیڑھی تے آمین کہی، جبریل نے دعا کی تھی یا رسول اللہ اللہ کرے او شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جڑا تواڈا نام سن کے آمین نہ آکھے، تواڈا نام سن کے تواڈے تے درود و سلام نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا میں آکھیا آمین۔ ذرا غور کرو، اندازہ لگاؤ، بد دعا دین والا فرشتیاں دا سردار، دعا عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ کرے اور تباہ و برباد ہو جائے جنہیں اپنے ماں باپ نو بڑھاپے دی حالت وچ پا کے انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی تھی۔ ذرا اندازہ لگاؤ میرے محبوب اگے نبیاں دے سردار کہنے والے آمین تے جڑے لوگ ماں باپ نال اس طرح دا رویہ رکھ دینے انہاں دا کی انجام ہوئے گا؟
کی حال ہوئے گا۔ مولانا روم رحمتullah علیہ فرماتے نے بیٹا سی شادی کی تھی، باپ بڑھاپے دی حالت وچ جس ویلے پہنچیا نا تے باپ دی منجی پہلے اندر ہوندی سی، ہن باپ دی منجی جڑی نا باہر برآمدے دے اندر کر دیتا۔ باپ رات نو کھانسی کردا سی، او دے بیٹے دی جڑی بیوی سی کہن لگی اپنے باپ دا کچھ کر، ایدی وجہ تو مینوں رات نو نیند نہیں آندی، ساڈا چھوٹا جہا بچہ ہے اٹھ جاندا ہے، لہٰذا باپ دا کوئی بندوبست کر، او جڑا جس جگہ تے گاواں مجھاں نہیں بنی دیاں اس جگہ تے باپ دی چارپائی بھیج دی۔ سویر ہوئی پتر آیا، باپ نال گل کیتی، باپ خوش ہو گیا۔ باپ ہوندا ہے جس حال وچ ہوئے، باپ کہندا میری اولاد خوش ہونی چاہیے اسی جس حال وچ۔ ابے نے کہا ٹھیک ہے میں ادھر چلا جاواں گا۔ ہن او چھوٹا جہا جڑا بچہ سی نا او باپ اس بچے نو کہن لگا جا اندر دادے واسطے وہ جڑا کمبل ہے نا دادے دا او بھی لے کے آ۔ بچہ لے کے آیا، نال کینچی بھی لے کے آیا، انہیں دو حصے کر دیتے۔ باپ کہن لگا تو کی کیتا؟ بابے نو ایک اسی کمبل دین لگے سی، وہ بھی تو کٹ دیتا، تینوں کمبل چاہیے سی، مینوں کہندا اندر تینوں نواں کمبل کٹ کے دیندا۔ بچے نے کہا ابا اے گل نہیں، اج اگر تم اپنے باپ نال اے سلوک کر رہے ہیں، اے رویہ اختیار کر رہے ہیں، کل نو تم ہی بڑھا ہونا، کل نو جدو تو بڑھا ہوئے گا نا یہ ادھا کمل میں تیرے واسطے رکھ رہا، یہ تینوں دے بابے زیبا کار، کیونکہ جس طرح کسی نال کرو گے نا اسی طرح ہی تھوڑے نال بھی کیتا جائے گا، جیسی کرنی ویسی بننی۔ اج اسی دوستاں واسطے سب کچھ کرتے ہیں، سارا کچھ ٹائم ساڈے کول دوستاں واسطے ہے، نہیں ٹائم ہے تے وہ بڑے ماں باپ واسطے ساڈے کول بالکل ٹائم نہیں ہے ساڈے کول۔ باہر جا کے سیل کرن واسطے ہر جگہ تے دوستاں نال جس جگہ تے دعوت دین گے اسی اس جگہ تے پوری راتاں گزار کے آ جاواں گے، نہیں ہے ساڈے کول ٹائم تے ماں باپ واسطے ساڈے کول ٹائم نہیں۔ وہ دوست جڑے کہندے نے یار تو مر جائے گا ساڈا کی بنے گا، انہاں دا کچھ بھی نہیں بنے، وہ اسی طرح ہی سلامت رہندے، سب ٹھیک ہو جاندے۔ اگر یاری لانی ہے تے کملی والے نال سچی یاری لانی۔ محمد بوٹا بڑی سونی گل کر کے گیا ہے، کہندے کہ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اجیوں نوی بازیاں ہاریاں نے، او جڑے ترسدے سن دید نو دنے راتی ہو، اجیوں نوی باریاں ماریاں نے، تے وچ باغ دے خزانے جدو وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مارے اڑاریاں نے، محمد بوٹیا جھٹائی جگ سارا ہو، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے، محمد بوٹیا جھٹائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ بابے زیباکار ماں باپ دی قدر کرو، اے جس ویلے نعمت ٹر جاندی ہے نا چلی جاندی ہے، ماں باپ واسطے بھی آخر تے کہنا چاہنا کہ ماں باپ دیکھتے نہیں ہیں، اسی حلال کما رہے ہیں،
حرام ہے. بس اسی کہنے ساڈے پتر دا بچیاں دا پیٹ پلنا چاہیے. ذرا ویکھیے تے صحیح اسی کر کی رہے ہیں, کما کی رہے ہیں, کی کھلا رہے ہیں. جس ویلے او باپ مرتا ہے نا, سامنے چار پائی پئی ہوندی ہے, بچے کہہ رہے ہیں جلدی کرو جلدی کرو, باپ نوں چک کے لے جاؤ کدھرے, یہ باپ دی میت دی ایتھے سمیل نہ آنا. انہاں واسطے بڑی سونی گل کیتی کہ جنہاں لئی تو باپ کمائے اج کتھے نے تیرے گھر کہ یار تو چلا گیا, تیرے بنا میرا گزارا کس طرح ہوئے گا. احباب زیوکار ویکھیا گیا ہے کہ جس ویلے اس دوست نو قبر وچ پا رہے ہوندے نے, اس ویلے او دوست آ رہا ہوندا ہے تاکہ میں بھی جاواں جا کے اپنی شکل وکھا لواں. وہی دوست اس طرح مٹی پکڑ کے او قبر دے اوتے ڈال رہا ہوندا ہے. انہاں واسطے بھی میاں صاحب نے بڑی سونی گل کیتی. آپ فرماندے نے کہ بھر بھر مٹھیاں مٹی دی پاندے تے کر دے ڈھیر اچیرا, پڑھ درود گھرانوں آندے تے پرت نہیں پاندے پھیرا. بابے سی وقار اپنے بچیاں نوں دین دی درس مدرسیاں دے اندر ضرور انہاں نوں بھیجو. دین دی تعلیم اگر بچہ سکھیا ہوئے گا, جس ویلے تو مر جائے گا نا, تیرے واسطے پیچھے کوئی ہاتھ چک کے دعا کرن والا ضرور ہوئے. مولویاں تے چھڑ دیندے ہو, میں کوئی ہور اللہ ماشاءاللہ اسی دل نال دعا نہیں کر سکتے, کدی نہیں دل دعا کر سکتے. چلے گئے تواڈا بچہ نمازی ہویا, نماز پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر تواڈے واسطے ہاتھ چک کے دعا کرے یا نہ کرے, اور نماز دے اندر ہی تواڈے واسطے دعا ہو جائے گی. بچہ پیدا نہیں ہوندا تے ماں باپ پہلے سوچ رہے ہوندا ہے کہ بچہ پیدا ہوئے گا, بڑے بڑے خواب سجا کے ماں باپ بیٹھا ہوندا ہے. اسی انہوں ایسی یونیورسٹی دے اندر پڑھاواں گے, کالج دے اندر پڑھاواں گے, ڈاکٹر بناواں گے, پروفیسر بناواں گے, پائلٹ بناواں گے. بعد وچ پتہ لگدا ہے کہ وہ پتر جات بنے ہوندے. اور جس ویلے اللہ نہ کرے کسی دے ہاں کوئی ماڑا بچہ پیدا ہو جائے نا, لنگڑا لولا اس طرح دا کوئی بچہ پیدا ہو جائے نا, تے ماں باپ کہتے ہیں انہوں مدرسے گویا کہ اسی دین نو انہا حقیر سمجھ لیا. جنہوں تو کالج یونیورسٹیاں دے اندر باہر ہو پڑھایا ہوندہ ہے نا, اور تیرے جنازے ویلے ہاتھ بن کے کھلوتا ہوندہ ہے, وہی جنہوں حقیر سمجھ کے تو مدرسے داخل کرایا ہوندہ ہے, وہی تیرے جنازے تے سورہ یاسین دی تلاوت کر رہا ہے. بابے سی وقار خود بھی نماز پڑھو, اپنے بچوں بھی نماز دی تنقید کرو تاکہ وہ بھی نمازی بن جان. بابے سی وقار اللہ رب العزت دی پاک بلند بارگاہ عالیہ دے اندر دعائے دوران گفتگو کوئی ایسے یا جملے اگر زبان تو نکل گئے, کسی دی دل آزاری ہوئی ہوئے, میں معافی منگنا. اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیتا ہے اپنی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.